رہنا ہو، وہ چاہتا ہے کہ آپ سے دور رہے، تو کیا کرے؟ میرے آقا کا فرمان ہے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، وہ ابو بکر کو دیکھا کرے۔ بڑی عجیب بات نہیں ہے کہ دیکھنے سے بلا آگ سے کیسے دور ہے؟ پتہ چلا کہ وہ ایمان کے اس مقام پر ہیں کہ جو شخص ایمان کی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق کا چہرہ دیکھ لیتا تھا، گویا وہ دوزخ سے دور ہو جاتا تھا۔ لیکن یہ حدیث تو آج بھی ہے نا، آج بھی عمل کرنا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس نے ابو بکر صدیق کا ذکر کھلے دل سے کر لیا وہ بھی آگ سے آزاد ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا أَمَنَّ النَّاسَ عَلَىٰ فِي مَالِهِ وَصُحْبَتِهِ ابو بکر، سب سے زیادہ جو احسان ہے میرے اوپر وہ ابو بکر کا احسان ہے۔ میں اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا، وہ احسان جو غار کی رات ابو بکر صدیق ساتھ تھے۔ یا رسول اللہ موذی جانور ہے، کوئی اژدہا ہے، وہ روایات میں آتا ہے کہ بڑے صدیوں سے اس غار میں بیٹھا ہوا تھا، اس تڑپ میں، اس انتظار میں کہ یہاں نبی آخر الزمان آئیں گے، میں ان کا دیدار کروں گا۔ وہ دیدار کے لیے باہر نکلا، ابو بکر صدیق کی ایڑی اوپر تھی، اس نے ڈنگ مارا، آپ نے اف تک نہیں کہی۔ جب میرے آقا کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، پوچھا کہ اے ابو بکر کیا معاملہ ہوا؟ حالانکہ آقا علیہ السلام کو معلوم تھی یہ بات۔ پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ آقا ایک اژدہا تھا، اس نے پاؤں پہ ڈنگ مارا ہے، اس کا زہر کا اتنا اثر تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آگے سنیں، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن نکالا۔ لعاب دہن کی بات شاید میں نے ذکر کی تھی کسی جمعہ پر۔ آقا علیہ السلام نے لعاب دہن انگلی مبارک سے نکالا اور کہاں پہ لگایا جی؟ حضرت ابو بکر کی ایڑی پر۔ انگشت مبارک نبی آخر الزمان کی ہے، انگلی حضور کی ہے، ایڑی ابو بکر صدیق کی ہے۔ یہ وہ مقام ہے ابو بکر کا۔ ایڑی پر جہاں پر ڈسا تھا سانپ نے، لعاب دہن لگانے کی دیر تھی، وہ زہر ختم ہو گیا، اس کا اثر ختم ہو گیا۔ تو یہ ہے حضرت ابو بکر کی شان۔ آقا نے فرمایا کہ ابو بکر کا مال اور اس کی صحبت کا احسان میرے اوپر ہے، کہ وہ گھر کا صفایا کر کے جو آپ سن چکے ابھی علامہ کی نظر سے۔ حضرت عمر فاروق، مختصر کر رہا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی، میرے آقا کا فرمان، احادیث کے مضامین اتنی کثرت کے ساتھ ہیں فضائل کے باب میں کہ اب وقت نہیں کہ وہ ساری احادیثیں پڑھی جائیں۔ حضرت عمر فاروق وہ واحد شخصیت ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُم مِّنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ، کہ لوگوں پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے، عمر ہے۔ اور بے شمار اور احادیث مبارکہ ہیں، آگے سماعت فرمائیں۔ آپ کی یہ شان ہے کہ دیکھیں نا، ایک قرآن کا نزول، قرآن جب نازل ہوا ہے نا تو وہ آقا علیہ السلام کی اداؤں پر نازل ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں ہیں، قرآن نازل ہوا، ازواج مطہرات کے ساتھ ہیں، قرآن نازل ہوا، مکہ میں ہیں، قرآن نازل ہوا، مدینہ میں ہیں، قرآن نازل ہوا۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ وہ کتنی پیاری ہستی ہے کہ جن کی رائے سے قرآن نازل ہوا ہے۔ وہ ہستی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 20 آیات ایسی ہیں جو آپ کی رائے پر نازل ہوئی ہیں۔ ذرا گونج پڑھ دے سبحان اللہ کی۔ 20 مقامات پر حضرت عمر کی رائے سے قرآن نازل ہوا ہے، رائے سے۔ اب وہ چند آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش ظاہر کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مقام ابراہیم ہے جہاں پہ وہ پتھر پڑا ہے جس پر آپ نے بات سنی ہے پچھلے تسلسل کے ساتھ جو گفتگو تھی اس میں، کہ یا رسول اللہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیا جائے تو کیا خیال ہے؟ اس سے پہلے مقام ابراہیم پر نفل باقاعدہ طور پہ نہیں پڑھے جاتے تھے. یہ خواہش تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب زبان سے نکلے، اللہ نے جبریل امین کو وحی دے کر بھیج دیا، فرمایا مقام ابراہیم مصلی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اب مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیا جائے، رائے عمر فاروق کی. پھر ایک خواہش اور ظاہر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ اگر حجاب کریں تو کتنا اچھا ہے، کوئی شخص دیکھنے والا اگر دیکھے تو اس کے دل میں کوئی برائی پیدا نہ ہو. اللہ نے آیت الحجاب نازل فرما دی. حضور صلی اللہ عصا ربہ، اس سے اگلی ایک اور رائے تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی ازواج مطہرات ہیں، ایک مقام ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ آپ کی ازواج مطہرات بڑی رشک کے باعث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے کی وجہ سے رشک کرتی تھیں، اس کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی مسئلہ پر تھوڑا سا دباؤ ڈالا. حضرت عمر فاروق نے عرض کی کہ اگر آقا علیہ السلام نے آپ کو طلاق دے دی ازواج مطہرات کو تو اللہ انہیں آقا علیہ السلام کو آپ سے اچھی بیویاں عطا فرمائے گا. اللہ نے یہ آیت اللہ نے قرآن مجید میں نازل فرما دی. فرمایا عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا. اور حضرت عمر فاروق کی رائے پر ازواج مطہرات کو پیغام دیا جا رہا ہے، ازواج مطہرات کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ادب سکھایا جا رہا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے حق کو عمر کی زبان پر جاری کر دیا ہے. ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اور آپ کے دل کو بھی حق پر جاری کر دیا ہے. وقلبہ، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا مجلس میں تھے تو حضرت عمر فاروق شراب کی جو ممانت ابھی نہیں آئی تھی، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو شراب پی کر آتے ہیں اس سے بدبو آتی ہے، نماز میں کراہت ہوتی ہے. اس وقت اللہ پاک نے کیٹاگوریکل یہ آیت نازل فرما کے شراب کو حرام کر دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. آیت سنیے نا، یہ آیت رائے عمر فاروق کی آیت ہے. آپ کی رائے تھی، آپ کی خواہش تھی تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا ہے. دوستان محترم، یہ وہ صحابہ ہیں جن کا مقام اور مرتبہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اتنا بلند ہے کہ ہمیں کس نے ڈگری دی ہے کہ ان کے مقام کو ماپیں کہ نہیں وہ مقام پہلے تھا ان کا مقام بعد میں تھا. نہیں، کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے مقام اور مرتبے کو پر ہرزہ سرائی کرے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر سے شیطان دور بھاگتا ہے. حالانکہ شیطان نے تو وعدہ کیا ہوا ہے اللہ سے کہ میں ضرور بہکاؤں گا، مگر اے اللہ جو مخلص تیرے بندے ہیں، الا عبادک من المخلصین، جو مخلص بندے ہیں ان کے سوا جو باقی لوگ ہیں میں ان کو ضرور ضرور بہکاؤں گا، اپنے راستے سے گمراہ کروں گا. تو پتہ چلا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب شیطان بھٹکتا بھی نہیں تھا. اگر کوئی شیطان جس کے اندر وسوسہ ڈالے وہ عمر فاروق کا نام لے لے تو شیطان اس سے کوسوں دور بھاگ جاتا ہے. فقط یہ نہیں کہ عمر فاروق کے قریب نہیں آتا، جو نام لے لے عمر کا شیطان نام سے بھی دور بھاگتا ہے.
یہ مقام ہے حضرت عمر فاروق کا. آپ کی جو 10 سالہ کم و بیش 2 سال اور کچھ دن دور حکومت ہے، اس میں بیشتر مقامات پر کئی ایسے مقامات ملتے ہیں کہ آپ نے ایسی ایسی چیزوں کا آغاز کیا جو تاریخ کا حصہ بنی اور آج تک. پھر آپ کی کرامت کا ایک مبولتا ثبوت ہے کہ دریائے نیل ہر سال خشک ہو جاتا تھا، اس میں ایک دوشیزہ کو ذبح کیا جاتا، اس کا خون ملایا جاتا، تب وہ جاری ہوتا تھا. آپ کی کرامت کہ آپ نے ایک اپنا ایلچی بھیجا، اس کو ایک خط دے کر بھیجا. خط میں لکھا تھا کہ اے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہ، اور عمر تجھے حکم دے رہا ہے کہ آج کے بعد رکنا نہیں ہے. وہ خط لکھا ہے بے جان چیز کو، پانی ہے، نہ سنتا ہے، نہ کسی کی اس میں وہم ہے، نہ گمان ہے، نہ عقل ہے، نہ شعور ہے. پانی کو خط لکھا جا رہا ہے، دریا کو. وہ خط دریا میں ڈال دیا گیا. اس وقت سے لے کر آج تک نیل ایسی روانگی سے بہہ رہا ہے کہ وہ پورا بر اعظم افریقہ اور ایشیا اس سے سیراب ہو رہا ہے. ہم نے وہاں پہ دیکھا ہے دریا نیل مصر میں بہت دور تک وہ بہتا ہے، اور جہاں جہاں تک بہتا ہے لوگ آبپاشی کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پانی سے آبپاشی کرتے ہیں، فصلیں اگاتے ہیں، اناج اگاتے ہیں. تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ لکھا ہوا خط، اس کا اثر ایسا تھا کہ وہ پانی حضرت عمر فاروق کی اس خط کے لکھنے کی وجہ سے، اس تحریر کی وجہ سے وہ پانی ایسے چلا کہ وہ آج تک رکنے کا نام نہیں لے رہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہے حضرت سدیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ تھی. بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان لم یلقى عمر منذ اسلم الا خر لوجهه. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے اسلام قبول کیا ہے، شیطان ان کے سامنے سے گزرتا ہے تو اپنا سر نیچے جھکا لیتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام اور مرتبہ. پھر کچھ صحابہ ہیں جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا کر دی ہے، دنیا میں جنت بانٹ دی ہے. میں عرض کر رہا تھا کسی درس میں کہ یہ جو شان ہے آقا کو جو عطا ہوئی ہے، اسے شان تکوینی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شان تکوین. تکوین کون سے ہے؟ یعنی کائنات. اختیاری شان ہے آقا علیہ السلام کی کہ کائنات تو اللہ نے بنائی ہے، چاند سورج ستارے اللہ کے تخلیق کردہ ہے اور اس کے مقررہ کردہ نظام پر قائم ہیں ازل سے. توجہ چاہوں گا، پوری کائنات کا نظام اللہ کے دستے قدرت میں ہے، مگر کائنات کا یہ نظام اللہ نے اپنے محبوب کو سپرد فرما دیا ہے. وہ کیسے؟ سورج ڈوب جائے تو میرے آقا اشارہ کرے تو سورج پلٹ آتا ہے. بھلا یہ تاریخ میں پہلے ہوا تھا کبھی یا اس کے بعد کبھی ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوا، سوائے ایک مقام پر کہ سورج رکا تھا. حضرت یوشع بن نون کے دور میں سورج رکا تھا، ڈوبا نہیں تھا. ڈوبا ہوا سورج دوبارہ واپس پلٹا دینا یہ صرف شان ہے تو میرے آقا کی شان ہے. چاند چمک رہا ہے، اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. آج سائنس نے ثابت کیا ہے. وہ ناسا نے جب اپنا وفد بھیجا، اس نے دیکھا کہ چاند پہ شگاف ابھی تک پڑا ہوا ہے. جب چاند کو تسخیر کیا نا امریکہ نے، تو سائنس نے آج ثابت کیا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا پھر جڑا تھا. وہ شگاف آج بھی موجود ہے. قربان جائے میرے آقا آپ کی شان اقدس پر کہ اللہ نے آپ کی انگلی مبارک میں وہ اثر، وہ طاقت،
آتی ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں اور آسمان پہ چاند چمک رہا ہو تو وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرنا عجیب بات ہے، ان 2 ٹکڑوں کو تقسیم کر کے پھر جوڑ دینا عجیب تر بات ہے۔ پھر جوڑ بھی دیا۔ میں عرض کر رہا تھا جنت کی کہ صحابہ کو بیٹھے بیٹھے دنیا میں مدینہ پاک میں جنت عطا کر دی اور باقاعدہ نام لے کر سرٹیفکیٹ عطا کر دیے، سند جاری کر دی۔ کسی کے پاس سند ہو نا تو بڑا اتراتا ہے جی میں فلاں ادارے سے فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہوں، یہ میرے پاس دیکھیں ڈگری ہے۔ تو یہ ڈگری جنت کی بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا پیر، فقیر، محدث اور بڑے سے بڑا عبادت گزار کوئی یہ ضمانت نہیں دے سکتا کہ میں جنتی ہوں۔ اس پہ نظر کرم ہو جائے۔ 10 صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے گن کر نام لے کر دنیا میں جنتی کا سرٹیفکیٹ ادا کر دیا۔ یہ صحابہ